بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 5 دروس مکمل ہوئے اس عقائدی سلسلے کے۔ 5واں درس جو ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ عقل جو ہے وہ ہر عقل مند آدمی کی عقل بدیہی حکم لگاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق حی ہے، قادر ہے، عالم ہے۔ آج چھٹے درس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خالق ایک ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو آیت مجیدہ اور انشاءاللہ کچھ عقلی اس کے ساتھ دلیلیں بیان کریں گے۔ آیت مجیدہ اس طرح کے مطلب میں مجرد خالی ایک تاکید کے لیے ہوتی ہے، ورنہ جو اصلی دلیل ہوتی ہے اس طرح کے مطلب میں وہ عقلی دلیل ہوتی ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 میں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی اور معبود کو پکارتا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اور کافر لوگ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کافر ہے اور وہ فلاح نہیں پائے گا۔ تو لہذا اس درس میں کوشچن ہمارا یہ ہے کہ کیا اس کون کا، اس کائنات کا، اس عالم کا خالق ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ کیا عقل قبول کرتی ہے کہ اس کائنات کا جو ہے، ان عالمین کا پروردگار اور خالق جو ہے ایک سے زیادہ ہوں؟ تو جواب واضح ہے کہ خالق جو ہے وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اگر دلیل پوچھی جائے تو چند ایک دلیلیں ہم آسان فہم دلیلیں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ تمام کے تمام جو آثار ہیں وہ ایک ہی خالق کے ہیں، ایک سے زیادہ خالق کے نہیں ہیں۔ یعنی آپ اگر ایک رائٹنگ دیکھتے ہیں نا، تو اگر وہ ساری کی ساری ایک ہی خط والی رائٹنگ ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا خطاط جو ہے، اس کا رائٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہر چیز جڑی ہوئی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کی تمام کائنات گویا ایک وجود ہے، اتنا آپس میں ان کی چیزیں میچ کرتی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتا تو ان کا آپس میں اس قدر یہ چیزیں میچ نہ ہوتی۔ اس طرح تمام کے تمام انبیاء ایک ہی خالق کی طرف نہ بلاتے۔ تو ہم دنیا کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب دنیا ایک ہی خالق کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ انبیاء کو دیکھتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، تو ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی خالق کی طرف سے آئے ہیں، وہی ایک ہی معبود ہے۔ سب کہہ رہے ہیں وہی ایک معبود ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو اس کے بھی کوئی انبیاء ہوتے، کوئی رسول ہوتے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا، وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ، اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا، لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، تو اس کے رسول بھی تیرے پاس آتے، اس کے بھی تو ملک کے، اس کے بھی بادشاہت کے آثار تو دیکھتا، وَلَا عَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ، اس کے بھی تو افعال اور اس کی صفات کو بھی پہچانتا کہ وہ جو دوسرا رب ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا اوصاف ہے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہے کسی دوسرے رب کا۔ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی معبود ہے، جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ صفت لگائی ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں ایک ہی معبود ہوں۔ لا یضادہ فی ملکہ احد، اس کے اس ملک اور مملکت میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ ولا یزول ابدا ولم یزل، وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی زائل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ ہیں، جہاں دلیل جائے گی ہم ادھر جائیں گے۔
ایک خالق پر ہمیں دلیل ملی ہے اب تک تو ہم نے اس کو مان لیا ہے، اور دوسرے خالق پر کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ ہم دوسرے کو بھی مانتے۔ اب تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی، کوئی آثار ایسے نہیں ہیں جو نشانی بنے، دلیل بنے کہ دوسرا خالق بھی ہے۔ یہ تھی پہلی دلیل توحید پر کہ اللہ ایک ہی ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی جو یقین والا ہے وہ ایک ہی ہے، دوسرا مشکوک ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اس نتیجے تک پوری یقین اور قطع کے ساتھ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کیا دوسرا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا ہونا یقینی ہے اور دوسرے خالق کے بارے میں شک ہے۔ یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ ہر بندہ اپنی عقل سے پوچھے، عقل یہی کہے گی کہ جو یقین ہے اس پر ایک اعتقاد رکھو، جو مشکوک ہے اس کو چھوڑ دو، رہنے دو۔ تو لہٰذا ہم ایک ہی خالق پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو دوسرے خالق کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسی معنی کی طرف جو دلیل دوسری دلیل ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت نے جو سورہ مومنون کی 117 نمبر آیت ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب جو ہے، یعنی دلیل نہیں ہے، دوسرا خالق کو پکار رہا ہے بغیر دلیل کے، تو اس لیے وہ مشرک قرار پائے گا اور وہ کافر ہے، اور اس کا حساب کتاب جہنم ہے، اس لیے کہ دلیل کے بغیر ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور کافر لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا جو آدمی دوسرے خالق کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے ضرورت ہے کہ وہ اس پہ دلیل لے آئے۔ اگر وہ دلیل کے بغیر دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا اور وہ کافرین میں سے ہوگا، فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تقریباً اسی مطلب پر مشتمل ہے یہ روایت کہ جس میں ہے کہ ایک آدمی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کائنات، اس عالم کے بنانے والے دو ہیں، ان صانع العالم اثنان فما الدلیل علی انہ واحد، کیا دلیل ہے اس پر کہ وہ ایک ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ وہ دو ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ لأنک لم تدع الثانی الا بعد اثباتک الواحد، چونکہ جب تو نے دو کا دعویٰ کیا ہے تو دو کا دعویٰ تب کیا جب ایک کا تو دعویٰ رکھتا تھا، ایک کا یقین تھا تو نے دو کا دعویٰ کیا ہے۔ فالواحد مجمع علیہ، تو ایک جو ہے وہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو، سب کے نزدیک ایک کا ہونا ثابت ہے۔ وہ اکثر من واحد مختلف ہی، اور جو ایک سے زیادہ ہے اس میں اختلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جو ایک ہے وہ اس کو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، دوسرا مشکوک ہے جو کہ اس میں اختلاف ہے۔ تو گویا امام علیہ السلام یہی کہنا چاہ رہے تھے اس کو کہ جو ایک کا وجود ہے اس پر قطعی دلیل موجود ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ یقینی ہے، جو دوسرا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا اس درس کا پہلا مطلب کہ جو ہے توحید پر کیا دلیل ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرتبہ ہے توحید کا وہ ہے توحید کے مراتب، یعنی اس کے بعد کہ ثابت ہو گیا کہ عالمین کا پروردگار ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہم اب اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو خالق ہے جو ایک ہی ہے، وہ اس کا ایک ہونا یعنی توحید، اس کے متعدد مراتب ہیں۔ توحید کا مرتبہ صرف ایک نہیں ہے، چند ایک مراتب ہیں جن کو ہم آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو مرتبہ ہے توحید کا وہ ہے توحید فی الذات، کہ وہ ذات میں ایک ہے، اس معنی میں کہ وہ خالق ایک ہے،
اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور خالق نہیں ہے. اسی کو ہم توحید واحدی کہتے ہیں. توحید فی الذات جو ہے اس کو اس معنی میں کہ وہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں ہے توحید واحدی کہا جاتا ہے. ایک ہے توحید احدی، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. دوسرا جو مرتبہ ہے توحید کا وہ ہے توحید فی الصفات. انشاءاللہ یہ بھی عنقریب آپ جان لیں گے کہ جو خالق ہے جو کہ ایک ہے اس کی صفات جو ہے متعدد ہیں، کئی ایک اقسام کی صفات ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ صفات کمالیہ ہے. یہ صفات کمالیہ بہت ساری ہیں، جیسے علم ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے قدرت ہے، جیسے حیات یعنی زندگی ہے، جیسے ارادہ ہے اور اس کے علاوہ. تو توحید فی الصفات یہ دوسرا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ توحید فی الذات، دوسرا مرتبہ توحید فی الصفات. توحید فی الصفات کا معنی یہ ہے، ہم توحید فی الذات کا معنی بیان کر چکے ہیں. توحید فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ خالق جو ہے اس کی ذات اور اس کی صفات یہ ایک ہی موجود ہیں، ایک سے زیادہ موجود نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کا علم موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، یہ کئی ایک موجودات ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی موجود ہے. وہ ایک ہی وجود خالق کا وجود بھی ہے اور وہی وجود اس کی قدرت کا وجود ہے، اس کے علم کا وجود ہے، اس کی حیات کا وجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالق کا وجود اس کے ساتھ ساتھ اس کے قدرت کا وجود اس کے ساتھ ساتھ اس کے مثلا حیات کا وجود. ایسا نہیں ہے، یہ وجودات مستقل نہیں ہیں. وجود ایک ہی ہے، اس کو ہم اللہ ہی کہتے ہیں، وہی اس کا علم ہے، وہی اس کی قدرت ہے. لہذا خالق اور اس کی صفات ایک ہی وجود ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بے عین ہی عالم ہے، وہی بے عین ہی قدرت ہے، قادر ہے، وہی بے عین ہی حی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خالق ہے اور علم کے ذریعے عالم ہوا ہے اور قدرت کے ذریعے قادر ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس طرح ہیں، ہم عاجز ہوتے ہیں قدرت سے قادر بنتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں علم سے عالم بنتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے حیات سے ہم زندہ بنتے ہیں. تو لہذا ہماری صفات اور اس کی صفات میں فرق ہے. اس کی صفات کمالیہ اس کی عین ذات ہے، ہماری جو صفات ہیں ہماری صفات ہماری زائد بر ذات ہے. یعنی ہمارے پاس نہیں تھی اور ملی ہے اور ہم سے زائل بھی ہو سکتی ہیں. ہم باقی رہ سکتے ہیں، علم ہمارا ہم سے جدا ہو سکتا ہے، قدرت ہماری ہم سے جدا ہو سکتی ہے. یہ جو توحید ہے صفات میں، یہی مذہب اہل بیت ہے. چونکہ جو دوسرے بعض مذاہب ہیں وہ اس کے مختلف عقائد رکھتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد ہیں، ہماری طرح ہے، مثلا اضافی ہے. اسی معنی کی طرف یعنی توحید فی الصفات کی طرف اشارہ کیا ہے اس روایت میں، جو کہ ابان بن عثمان الاحمر نے روایت کی ہے. کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، اخبرنی عن اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ. لم یزل سمیعا بصیرا علیما قادرا، کیا ازل سے وہ جو ہے سمیع تھا، بصیر تھا، سننے والا، دیکھنے والا تھا، جاننے والا، اور علیما قادر تھا. ازل سے، جب سے ہے وہ؟ امام نے فرمایا نعم، جب سے ہے، ازل سے. قلت له ان رجلا ينتحل موالاتكم اهل البيت، تمہارا ایک ماننے والا یعنی تمہاری طرف نسبت دیتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، موالی ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لم یزل سمیعا بسمع، نہیں اللہ جو ہے وہ سننے کے ذریعے سے سمیع بنا ہے، دیکھنے کے ذریعے سے، بصر کے ذریعے یعنی آنکھ کے ذریعے سے وہ بصیر بنا ہے، علم کے ذریعے سے علیم بنا ہے، قدرت سے قادر بنا ہے جیسے ہم ہیں. تو امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا من قال ذلك ودان به، جس نے بھی یہ بات کی اور یہ دین بنایا، فهو مشرک، وہ مشرک ہے. لیس من ولایتنا علی شیء، مشرک جو ہے وہ اہل بیت کی ولایت کا کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ولایت اہل بیت سے. جو موحد ہوتا ہے حقیقی وہی
ولایت اہل بیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی ذات علامۃ سمیعۃ بصیرۃ قادرۃ، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو بے پناہ علم رکھنے والی ہے، سننے والی ذات ہے، بصیر اور قادر ذات ہے۔ ہماری بات کا خلاصہ اب تک یہ ہوا ہے کہ عقل جو ہے، پہلا نقطہ یہ ہے ہماری بحث مطلب کا، عقل جو ہے وہ بداہتاً بالوضوح یہ حکم لگاتا ہے کہ خالق کون جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کائنات کا خالق دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر دوسرا خالق ہوتا تو اس کے بھی آثار ہوتے، لیکن ہم نے اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا ہے، جتنے آثار ہیں وہ ایک ہی خالق کے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو پہلا خالق ہے جس کے قائل ہیں، وہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے، قطعی طور پر بداہت کے ذریعے۔ جو دوسرا خالق ہے وہ مشکوک ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور عقل کہتی ہے کہ مشکوک پر ایمان نہ رکھا جائے۔ چوتھا نقطہ ہماری بات کا یہ تھا کہ جو خالق ہے اس کی بہت ساری صفات کمالیہ ہیں، اور وہ اس کی صفات جو ہے وہ ایک ہی وجود ہے، اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا ایک سے زیادہ وجودات نہیں ہے۔ اگلا جو ہمارا مطلب ہے وہ ہے توحید افعالی۔ مراتب بیان کر رہے تھے ہم توحید کے، پہلا مرتبہ توحید فی ذات تھا، دوسرا مرتبہ توحید فی صفات تھا، تیسرا مرتبہ جو ہے وہ توحید افعالی کا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کریں گے اور پھر اس کو مزید جو ہے ہم واضح کریں گے۔ قرآن مجید میں یوں آیا ہے اس حوالے سے، توحید افعالی کے حوالے سے، سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں فرمایا قل من رب السماوات والارض، کہہ دو ان سے کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یعنی کوئی اور ہے یا صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ قل اللہ، کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں ان کو بتا دو کہ صرف اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے بغیر سرپرست بنا رکھے ہیں؟ چونکہ لوگ شرک کر رہے تھے اور ان کو رب کہہ رہے تھے۔ لا یملکون لانفسہم، تمہارے اولیاء جن کو تم نے اللہ کے بغیر قرار دیا ہے، وہ اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں۔ جب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، تمہارے کیسے رب ہو سکتے ہیں، کیسے سرپرست ہو سکتے ہیں؟ کہہ دے قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ عقیدہ توحید نور ہے، اللہ کے بغیر دوسروں کے پیچھے بھاگنا، شرک کرنا ظلمات اور تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں، خالقوں کا خلق ہی، کہ جنہوں نے اللہ جیسی مخلوق بنا لی، فتشابہ الخلق علیہم، پس وہ خلق جو ہے ان پر مشتبہ ہو گئی، ان کو اشتباہ ہو گیا دیکھ کر کہ ادھر سے اللہ کی مخلوق ہے، ادھر سے اللہ کے مقابل کوئی اور طاقتیں ہیں، ان کی بھی اتنی مخلوق ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ نے جیسے زمین و آسمان، چاند ستارے، پہاڑ، سمندر بنائے ہیں، اسی طرح دوسرے کوئی خالق ہیں، انہوں نے بھی خلق بنائی ہے جس وجہ سے یہ اشتباہ میں پڑ گئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دے ان کو یہ بات حق ہے، کہہ دے کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایک ہے اور قہار ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، سب چیزیں اس کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ تو کتنے پیارے انداز میں توحید افعالی کو بیان کیا ہے کہ یہ خلق والا فعل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے جو نفع اور ضرر دے سکے، نفع نقصان دے سکے یا خلق کر سکے۔ تو یہ ہے تیسرا مرتبہ توحید افعالی کا۔ اس سے مقصود ہماری کیا ہے توحید افعالی سے؟ کہ جو کچھ اس عالم میں حادث ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، جیسے کہ ولادتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں، جیسے کہ بارشیں برستی ہیں، جیسے کہ سورج طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، جو چیز اس کون میں وجود میں آتی ہے، اس کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے، وہ اس کی سلطنت میں کے نیچے ہے، ماتحت ہے۔ کوئی وہاں ایسا موجود نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو اللہ کو روک سکے، اللہ کی قدرت کے سامنے رکاوٹ بن سکے۔
اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے تو وہ سامنے رکاوٹ بنے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کا، وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ایسا خالق ہے جو بغیر نمونے کے جس نے خلق کیا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی فیصلہ کر لیتا ہے امر کا تو انما یقول لہ کن فیکون، اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں کہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، ہمارا تو کسی شے کے لیے بس قول ہوتا ہے صرف، کہ جب ہم اس کو چاہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم توحید افعالی کو چند ایک مثالوں کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا پہلی مثال ہم اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ انسان پیدا ہو جائے بغیر مرد اور عورت کے؟ یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کرنا چاہا تو کر ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا تو کر ڈالا، اس کے لیے ممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ جب جناب مریم کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب کیسے میرا بچہ ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے مس تک نہیں کیا ہے، تو اللہ فرمایا قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جس سے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اذا قضى امرا، جب کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے حتمی، فانما یقول له کن، اسے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیت میں قال اللہ تعالی، پروردگار نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کمثل آدم، جیسے آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، جسے تراب مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ پہلی مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر دوسری مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ آگ کی مثال دے سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ نہ جلے؟ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے تو انتہائی باریک جلد رکھنے والا انسان جناب ابراہیم بہت بڑی بھڑکتی آگ میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں جلے تو نہ جلے۔ قال اللہ تعالیٰ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، وہ کہہ رہے تھے، یہ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 68 سے 70 آیت تک، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے الہ کی، اگر تم ایسا کرنے والے ہو تو۔ قلنا یا نارو، یہ وہ کہہ رہے تھے، ادھر سے ہم نے کہا کہ اے آگ کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم پر، وارادوا بہ کیدن، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے ان کو گھاٹے والا، بہت زیادہ گھاٹے میں پڑنے والا بنا ڈالا۔ یہ آیت جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جو اشیاء، جو چیزیں ہمارے نزدیک مستحیل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ممکن ہوتی ہیں۔ یہ تھا توحید افعالی کا معنی چند مثالوں کے ذریعے، کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں وہ اس کی قدرت، اس کے اذن اور مشیت سے ہو رہا ہے، اس کی قدرت سے باہر ہٹ کر کے پتہ بھی حرکت نہیں کر رہا ہے، چاہے جائے کہ کوئی اور بڑا کام ہو سکے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے والے درس میں ہم اسی توحید افعالی کو مزید کچھ مثالوں سے واضح کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔